اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں میں نے کافی آپ لوگوں کو بیانات سنائے، 3 منٹ کے، 2 منٹ کے، یعنی کہ حضرت یونس علیہ السلام والا واقعہ سب کو یاد ہے، اور وہ قاتل والا جو 99 قتل کر کے آتا ہے صحابی کے پاس، وہ والا واقعہ یاد ہے؟ اچھا، اور کون سی یاد کرائیں؟ آیت الکرسی والا بھی یاد ہے، اور درخت والا یاد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا؟ تو چلو آج پھر ایک نیا واقعہ سناتے ہیں، چھوٹا سا، اور اپنے گھر پہ بھی جا کے اپنے والدین کو بتانا، سنانا، ٹھیک ہے؟ اب غور سے سننا۔ قرآن، ہاتھ نیچے کرو سفیان۔ قرآن کریم کی آخری کتاب، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، سب کو پتہ ہے نا؟ یہ کتاب خیر اور برکت والی ہے، جس کا دیکھنا عبادت، جس کا پڑھنا عبادت، جس پہ عمل دنیا اور آخرت کی نجات کا ضامن ہے۔ بچپن میں قرآن کریم پڑھنا سب بچوں کی خواہش ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ میں بہت سے بچے قرآن کریم پڑھ چکے ہوں گے، بے شک۔ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے پیش نظر قرآن کریم کو نہایت ادب و احترام اور ذوق و شوق سے تلاوت کریں۔ اب میں چھوٹا سا واقعہ بتاتی ہوں، 1 منٹ کا ہی ہوگا بمشکل۔ علامہ اقبال کو تو جانتے ہو نا آپ، جس نے خواب دیکھا تھا پاکستان بنانے کا، ٹھیک ہے؟ اب علامہ اقبال کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا بیان دیتی ہوں۔ علامہ اقبال اپنے بچپن میں، جب علامہ اقبال جب چھوٹے تھے نا، تو وہ اپنے بچپن میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے فجر میں۔ ایک دن علامہ اقبال کو ان کے والد صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا اور علامہ اقبال سے کہا، بیٹا میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا۔ تو علامہ اقبال نے کہا، ٹھیک ہے ابو جان۔ جب انہوں نے اپنے والد صاحب سے دوسرے دن پوچھا، ابو جان آپ کیا بات بتانے والے تھے مجھے؟ تو ان کے والد صاحب ٹال گئے۔ پھر میرے کئی مرتبہ اصرار کرنے پہ، یعنی علامہ اقبال کے کئی دفعہ اصرار کرنے پر ان کے والد صاحب نے بتایا، کیا بتایا؟ ہاں بتایا، جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کرو، اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، علامہ اقبال کے والد یعنی کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرو تو یہ سمجھو کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کا کلام سنا رہے ہو۔ یہ ان کے والد صاحب نے فرمایا تھا۔ یعنی کہ قرآن پاک کی جب اپن تلاوت کرتے ہیں نا، تو اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ اپن لوگ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں۔ جب اپن نماز پڑھتے ہیں نا، تو یہ لگتا ہے کہ بس ہم عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم باتیں کر رہے ہیں۔ جب قرآن شریف پڑھتے ہیں نا، تو یہ فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ جب اپن نماز پڑھتے ہیں نا، تو ایسا لگتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جب قرآن شریف پڑھتے ہیں ہم، تو پھر گویا یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ باتیں کر رہا ہے مسلسل، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تو فرمان ہوتی ہے ساری چیزیں، الف سے لے کر یہ تک، دنیا کی ہر بیماری کا، دنیا کی ہر پریشانی کا قرآن پاک میں حل ہے۔ سب کو سمجھ میں آئی میری بات؟